ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آخر ڈرائیور نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ میں کب سے اس کا انتظار کر رہی ہوں، اور پھر فنکشن شروع ہونے میں بھی صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ میرا آج کا یہ فنکشن مس ہو گیا تو؟ وہ کافی دیر سے تیار کھڑی تھی۔ آج اس نے بے حد قیمتی سوٹ میچنگ شوز کے ساتھ اس فنکشن کے لیے بنوایا تھا۔ اسپیشل ڈائمنڈ سیٹ پہنا ہوا تھا۔ تقریباً صبح سے ہی وہ اسی تیاری میں مگن تھی۔ بس یہی ایک فکر تھی کہ وہ آج کے فنکشن میں سب سے منفرد نظر آئے۔ اس کام کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔ نازیہ بہت ہی ماڈرن گھرانے کی لڑکی تھی، اور پھر اس کی شادی بھی ایک ایسے ہی گھرانے میں ہو گئی۔ یوں اسے اپنی مرضی چلانے کا پورا حق تھا۔ اس کے میاں کی مصروفیات تھیں، اور نازیہ صاحبہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزارتی جب اسے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا، اور کچھ نہیں تو شام کے وقت کلب چلی جاتی۔ اللہ میاں نے اسے 2 خوبصورت بچوں سے نوازا تھا۔ زندگی کی ہر خوشی اسے ملی تھی، لیکن آج اسے جس فنکشن میں جانا تھا اس میں بڑے بڑے امراء کی بیگمات نے بھی شرکت کرنا تھی۔ یوں بھی وہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ بالکل تیار کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہاں کتنی غلط نظریں اس کی طرف اٹھیں گی۔ اسے تو بس اپنے حسن کی داد وصول کرنا تھی۔ نازیہ سوچوں میں گم کھڑی تھی کہ اچانک کار کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی، لپسٹک کا شیڈ درست کیا اور گلے میں دوپٹہ لٹکائے چہکتی ہوئی کار کی طرف بڑھی۔ اس کے چھوٹے بیٹے جواد نے، جو ادھر آ نکلا تھا، تقریباً روتے ہوئے کہا، ماما آج آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ کبھی بھی ساتھ لے کر نہیں گئیں، پلیز ماما۔ لیکن اسے تو خود دیر ہو رہی تھی، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ بیٹے سے بات کر سکے۔ بس آیا کو آواز دی کہ اسے سنبھالو، اور خود کار میں بیٹھ گئی۔ آیا روتے ہوئے جواد کو لے گئی۔ نازیہ جب ہال میں پہنچی تو فنکشن تقریباً شروع ہونے والا تھا۔ بر وقت پہنچنے پر اسے خاصی خوشی ہو رہی تھی۔ کتنے ہی لوگوں کی نظریں اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب وہ گھر پہنچی۔ خلاف معمول اس کی بیٹی سائمہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور ضد کرنے لگی کہ ماما آج میں آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ دیکھیں ماما، میری فلاں دوست کی امی ہے نا، وہ اپنی بیٹی کو رات کے وقت کہانیاں سناتی ہے، وہ اپنے بچوں کے پاس رہتی ہیں، لیکن آج میں آپ سے ضرور کہانی سنوں گی۔ لیکن نازیہ تو بہت تھک چکی تھی، اسے تو اب آرام کی ضرورت تھی۔ بیٹی کی باتوں کا اس پہ بھلا کیا اثر ہوتا؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، پلیز مجھے آرام کرنے دو، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ یوں سارے دن کے گزارے ہوئے خوبصورت لمحات کو آنکھوں میں بسائے سو گئی، اور پہر دن چڑھے جاگی، جبکہ دونوں بچے اسکول جا چکے تھے اور میاں صاحب اپنے کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ نازیہ کی زندگی اسی ڈھنگ میں گزر رہی تھی۔ بچے ممتا سے محروم، وہ کیا کرتے؟ اتنی آسائشوں کو جب انہوں ماں کا پیار نہیں مل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے۔ جواد نے تعلیم مکمل کر کے ذاتی کاروبار شروع کر لیا، اور سائمہ بھی ایم اے فائنل ایئر میں تھی۔ نازیہ کی جوانی، حسن، خوبصورتی رفتہ رفتہ سب مان پڑ رہے تھے۔ میک اپ کی موٹی تہہ اب اس کی جھریوں کو چھپا نہیں پا رہی تھیں۔ یہ سب چیزیں تو ڈھلتے سائے کی مانند تھے جو رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑتے گئے۔ اب اس کے پرستار اور مداح سب پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اسے محفلوں میں پہلے کسی پذیرائی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ جس وجہ سے وہ رونے کے محفل تھی وہ سب کچھ تو مان پڑ رہا تھا۔ اس لیے اب اسے بھی اس طرح کی تقریبات سے چڑ سی ہونے لگی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ سب کچھ چھوڑ کر گھر کی ہو رہی۔ پھر اسے اپنے بچوں کی فکر ہوئی کہ ان کے گھر بھی بسانے چاہیے۔ چنانچہ اس نے سائمہ کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی، اور جواد کے لیے بھی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لی۔ یوں سائمہ اپنے گھر کی ہوئی، اور عالیہ مسز جواد بن کر نازیہ کے گھر کی رونق بن گئی۔ نازیہ کو زندگی میں سب کچھ مل چکا تھا، لیکن اب اس کی زندگی میں سکون نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے گزرے ہوئے حسین لمحات کو اکثر یاد کرتی رہتی کہ آخر وہ سب کیا ہوئے۔ آج بھی جبکہ جواد کام پر گیا ہوا تھا،
اور عالیہ اپنے میکے نازیہ گھر میں اکیلی اپنے کمرے میں لیٹی تھی، اگرچہ نوکر چاکر خدمت کے لیے تھے، لیکن پھر بھی اسے اپنوں کا پیار چاہیے تھا جو اسے مل نہیں رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ بیٹا اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے، لیکن اسے تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا نہ۔ آج پھر وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ اسے تصور میں چھوٹا سا جواد روتا ہوا نظر آیا کہ ماما میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر سائمہ کی ضد کہ امی مجھے کہانی سنائے نا، وہ یہ باتیں اس کے لیے سخت تکلیف دہ تھیں۔ اسے بچوں پہ کیسا شکوہ ہوتا، جب اس نے انہیں محبت نہ دی تو وہ بھلا محبت سے کیسے آشنا ہوتے۔ کل نازیہ کی مصروفیات تھیں تو آج جواد کی مصروفیات۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ قریب کی مسجد میں اسے تلاوت قرآن مجید کی آواز آئی۔ یہ وہی آواز تھی جو وہ شروع سے سنتی آئی تھی، لیکن آج اسے یہ آواز بہت بھلی لگ رہی تھی، اس لیے وہ ہمتاً اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تلاوت شدہ آیات کا ترجمہ کچھ یوں تھا: عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ آج تو اسے یوں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہے، یہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ ایک ایک لفظ اس کے دل میں اترتا گیا اور وہ سوچتی رہ گئی کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اس بات نے تو اسے اپنا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا کہ صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہے۔ لیکن یہ کیا، مسلمان تو میں بھی ہوں، لیکن اعمال صالح؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی کہ کاش میں نے یہ بات پہلے سوچی ہوتی، کاش میں نے ان باتوں پر پہلے غور کیا ہوتا۔ لیکن اب تو اسے اپنے لیے خسارہ ہی خسارہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی تو فضولیات میں گزار دی تھی اور بالآخر خسارے میں رہی۔ لیکن پھر اس کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ ابھی تو میرے پاس مہلت ہے، میرا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، اس لیے مجھے اب بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ پھر وہ ایک نئے عزم حوصلے کے ساتھ اٹھی۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ آج اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل سے بوجھ اتر گیا، اسے راستہ مل گیا، لیکن اسے اپنے گزرے وقت پر بہت دکھ ہوتا کہ تمام عمر خسارے میں گنوا دی اور کوئی بھی نیک کام نہیں کیا۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔